آپ سے ایک وعدہ لینے آئے ہیں، زندہ لوٹے ہیں اس لیے وعدہ لے رہے ہیں۔ امید نہیں تھی ہمیں باہر آنے کی۔ عبداللہ کے رہا ہونے کے بعد اور ہائی کورٹ کے بڑے خطرناک فیصلوں کے بعد، جس میں ہماری ضمانتوں کو خارج کیا گیا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب شاید ہم کبھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ ایک آزاد انسان کی کیا سزا ہے؟ اس کی آزادی چھین لی جائے۔ ایک بھیڑ میں رہنے والے آدمی کی کیا سزا ہے کہ اسے تنہا کوٹری میں بند کر دیا جائے؟ وہی سزا دی تھی ہمیں جو موت سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ 5 مہینے تک ہم کورونا کے مریض رہے، اور جس کمرے میں ہم داخل تھے اس کمرے کے باہر 1 قدم رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ وہاں بھی 4 پولیس والے اور داروغہ صاحب بیٹھے رہتے تھے۔ 7:30 بجے ہماری کوٹری میں ڈبل لاک لگا دیا جاتا تھا اور صبح 6:30 بجے کھلا جاتا تھا، اور بہت تھوڑی سی رہائی کی جگہ تھی۔ سڑی ہوئی دال کے پانی سے ہم روٹی کھاتے تھے۔ زندہ لاش تھی، جینے کی خواہش بھی ختم سی ہو گئی تھی، کیونکہ رہائی کی امید باقی نہیں تھی۔ ایسے میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے خود بھی اپنے پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کے بیچ ہوں اور آپ میرے سامنے ہوں۔ ایسا ہی ہندوستان ہوگا۔ اسی لیے 1947 میں ہمارے اجداد نے پاکستان کو نہیں ہندوستان کو پسند کیا تھا، کیونکہ یہ ہمارا وطن تھا، وطن ہے، اس کی سزا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں رہنے کا انعام ملے گا، پاکستان کے خلاف لڑنے والی فوجوں میں حصہ داری ہوگی ہماری، اور یہاں کی سیاست میں پاکستان کا جواب دینے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں سے کام لیا جائے گا۔ مگر ہمیں تو پارلیمنٹ میں بھی پاکستانی ایجنٹ کے نعرے لگا کر کہا واپس جاؤ۔ ویدھان سبھا میں 40 سال تک ہم یہی سنتے رہے، پاکستانی ایجنٹ واپس جا، دیش دروہی، دیش کے غدار واپس جا۔ وفادار تو وہ لوگ ہیں جو صرف بی جے پی کا ایجنڈا مانتے ہیں، باقی کوئی وفادار نہیں ہے۔ میں کیسے ہو سکتا ہوں جب یہ لوگ نہیں ہیں؟ ایسے میں کچھ فیصلہ تو لینا ہے، فیصلہ بھی لیں گے۔ اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو فیصلہ بھی لیں گے، کسی کے نقصان کا نہیں، اپنے آپ کو بچانے کا فیصلہ۔ کیونکہ اب راہیں بہت تنگ ہو گئی ہیں، اگنی پتھ ہے، جو راستہ ہے اس پر آگ ہے، اگنی پتھ۔ کیا نام دے دیا کیندر سرکار نے؟ اگنی پتھ، آگ کا راستہ، اور اس راستے پر بہار کے نوجوان چل پڑے، جھلس پورا صبح آگ کے حوالے ہو گیا۔ اتر پردیش میں اس کی آنچ آ گئی اور دوسرے صوبوں میں بھی آ گئی، تھانے پھونک دیے گئے، گاڑیاں جلا دی گئی، املاک کا نقصان ہوا، لیکن ابھی تک اس کی دھاراؤں کے تحت کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی سے نقصان کی بھرپائی کا نوٹس دیا گیا۔ مگر ہم بہت کمزور تھے۔ جس طرح تھانوں میں چوروں کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، اس طرح اپنی شہریت کا ثبوت نہ دینے کے جرم میں آپ کی تصویریں بھی شہروں پر بڑے بڑے ہولڈنگز میں لگا دی گئی کہ یہ ہیں وہ غدار دیش کے جو اپنی شہریت کا ثبوت دینا نہیں چاہتے۔ کیا ثبوت ہے ہماری شہریت کا؟ میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس اپنی پیدائش کا۔ اگر عبداللہ اور عبداللہ کی ماں کا بیان عدالت نے نہیں مانا، ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا کب پیدا ہوا، اسپتال کہہ رہا ہے کہ کب پیدا ہوا، نگر نگم کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹا کب پیدا ہوا، پیدا کرنے والی ڈاکٹر نہیں کہہ رہی ہے کہ بیٹا کب پیدا ہوا۔ جب اس کی پیدائش نہیں مانی گئی تو میری اور آپ کی پیدائش مانے گا کون؟ مانے گا کون؟ لہذا اپنے لیے تیاری تو کرنا ہوگی، اہنسا سے نہیں، ہجرت کے راستے سے، امن کے راستے سے۔ لیکن جس راستے پر ملک چلا ہے وہ راستہ اچھا نہیں ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے دیش کا۔
جس طرح کسانوں کی مانگیں مانتے ہوئے آپ نے کسان بل واپس لیے، جس طرح آپ نے ریلوے کی بھرتیوں کا اپنا فیصلہ واپس لیا، جمہور پسند لوگ اور امن میں یقین رکھنے والے لوگ اپنے ملک کے وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے مادھیم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس قانون کو اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور بھرتیاں جس طرح ہوتی تھی اسی قانون کے تحت نوجوانوں کو روزگار چاہیے، اگنی پتھ نہیں چاہیے، کانٹوں کا راستہ نہیں چاہیے، انگارے نہیں چاہیے، انہیں چین چاہیے، سکون چاہیے، اور یاد رکھو دیش کے چلانے والوں، کبھی آگ سے آگ نہیں بجھتی، کبھی سیلاب کو پانی سے نہیں روکا جاتا، کبھی نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ آگ بجھانے کے لیے آپ جانتے ہو فائر بریگیڈ آتی ہے، پانی آتا ہے، اور نفرت کو مٹانے کے لیے سوائے محبت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی شان میں توہین کر کے، میرے پیارے نبی کی شان میں توہین کر کے، اور توہین کرنے والے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر کے آپ نے ہمارے ساتھ تو برا کیا ہی ہے، اپنے دھارے پیشواؤں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، کیونکہ آج ہمیں گالی مل رہی ہے، کل جب آپ کو گالی ملے گی تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا، ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اب سے 10 سال پہلے کی فلمیں کیا ہوتی تھی، کتنا مذاق دھرم کے لوگوں کا اڑایا جاتا تھا، ہاؤس فل ہوتے تھے، دھرم کا مذاق اڑانے والے دولت کمایا کرتے تھے۔ سوچ بدلی ہے، فلمیں بنانے کے طریقے بدلے ہیں، ہم کل بھی ویسے ہی تھے، ہم نے کل بھی کسی کی توہین نہیں کی، ہم آج بھی ویسے ہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کل بھی ویسے ہی رہیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دروازہ آپ کھول رہے ہیں یہ دروازہ آپ کے لیے بہت گھاٹے کا دروازہ ہے، وشوگرو بنیں گے آپ، ہمارے پیغمبر پر توہین کر کے آپ وشوگرو کیسے بنیں گے؟ ہاں، ہمیں ساتھ لے کر ہمارا دل جیتیں، ہمارے قانون شریعت سے کھلواڑ نہ کر کے، ہماری عبادت گاہوں سے اور ہمارے عقیدے سے کھلواڑ نہ کر کے، یقیناً آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ناانصافی کر کے آپ وشوگرو ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کے آنے کو اپنے لیے بہت ہی عزت کا باعث سمجھتا ہوں۔ میں تو سمجھ رہا تھا ایک اپرادھی، ایک مجرم، ایک مافیا آپ کے بیچ آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ اس کی شکل دیکھنا بھی چاہیں گے یا نہیں دیکھنا چاہیں گے، مگر آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میری پچھڑی ذات کے لوگ آئے ہیں، میرے چاچا بھائی آئے ہیں، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے چاچا بھائیوں سے، والمیکیوں سے، کہ میں اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، اس کے پیارے نبی اور ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ اسلام انسانی فرقے کے خلاف ہے۔ محمد اعظم آپ کسی مذہب کے ہوں، کسی ذات کے ہوں، کتنے ہی آپ کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، ایک بار میرے قریب آ کر دیکھیے، اگر میں آپ کو اپنے سینے اور اپنے دل سے نہ لگاؤں تو پھر کبھی میری شکل میں نے ان زنجیروں کو توڑا، مسلمانوں کے اندر جو برادری کا ٹکراؤ تھا اسے بھی توڑا، اسی طرح میں اپنے ان کمزور بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فیصلہ کہیں جانے کا لے کوئی نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ان کا غلط فیصلہ ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ لوگ انہیں بھی چھل رہے ہیں، ٹھگ رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے، ہم کم سے کم آپ کی بستی کو آگ نہیں لگائیں گے، ہم آپ کا دل نہیں توڑیں گے، آپ کے دھارمک گروہوں کا اپمان نہیں کریں گے، آپ سے نفرت نہیں کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ سامنے آؤ گے تو اپنے دل سے لگائیں گے۔ بہت گرمی ہے، ہو سکتا ہے 23 تاریخ کو اس سے زیادہ گرمی ہو، لیکن جس دن روزے حساب ہوگا، جس دن آپ اپنے مالک کے سامنے ہوں گے، اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، کھوپڑیاں
جس طرح ہانڈی پکتی ہے اس طرح کھول رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اس دن نازل ایسے ہوگا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا، تباہ کر دے گا، اور اس لیے کر دے گا کہ نافرمان اتنے ہو گئے ہوں گے کہ خود اللہ کو اس کی برداشت نہیں رہ جائے گی. ملک چلانے والوں سے اور دنیا میں فساد پیدا کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن سے ڈرو اور گھبراؤ جب اللہ کا قہر و غضب نازل ہونے والا ہو، جب اس کے برداشت کی حدیں پار ہو جائے، اس دن سے گھبراؤ. سوا نیزے پر آ جائے سورج اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس گرمی کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. اور 23 تاریخ کو اس لیے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہ رہ جائیں اور بزرگ آپ نہ رہ جائیں کہ دن بہت گرم ہے، دھوپ بہت نکلی ہوئی ہے. مقابلہ کریں گے حالات کا، کر رہے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے اس طرح پسینے نہایا کھڑا ہوں، آپ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آسم کو راجا بنا دو. کوئی ووٹ گھر میں نہ رہے. مقابلہ بہت سخت. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقابلہ ویسا ہی ہے جیسا میرے چناؤ میں تھا، ویسا نہیں ہے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنے ووٹوں سے جیتنے جا رہا ہوں. میں 3.5 لاکھ ووٹوں سے جیتنے والا تھا، لیکن اس وقت کے کلکٹر نے جتنی ناانصافی ہو سکتی تھی اتنی کی، اس کے باوجود جو نہیں ہو سکتا. اور اب ہوشیار رہنا، رامپور کو برباد کر کے گیا ہے، رامپور کو لوٹ کر گیا ہے، آج بھی لوٹ رہا ہے. ثبوت ہے ہمارے پاس، لیکن ثبوت پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. آئے گا کبھی وقت. سیاست سے نہیں معلوم کب کیا ہو جائے. مسٹر اندرا گاندھی کا بھی ڈنکا بجتا تھا، 50 سال تک ایک چھت پر راج کیا، لیکن آج اتر پردیش میں کانگریس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کوئی اجارہ داری یا کوئی ٹھیکیداری دے دی ہے بھاجپا نے، لیکن مقابلہ سخت. اور مقابلہ اس لیے سخت ہے کہ مشینیں آ گئی ہیں ہماری اطلاع، مشینیں آ گئی ہیں بدلنے کے لیے. اور اس لیے اس پر بھروسہ ہے کہ رامپور میں 5 سیٹیں ہیں. موجودہ کمشنر 2 جگہ پر گیا تھا، ایک بلاسپور گیا، دوسرا شاہباز. میں سچ کہہ رہا ہوں، کمشنر کی حیثیت میں اس کا یہ کام نہیں تھا. یہ کام یہاں کے کلکٹر کا تھا، ڈی ایم کا، الیکشن کمیشن سے جو لوگ آئے ہوئے ان کا تھا. لیکن پوری کمشنری کو چھوڑ کر صرف 2 جگہ آیا اور وہ دونوں جگہ ہار گئی. 3 سیٹوں پر نہیں گیا، باقی تھی، لیکن 2 جگہ گیا. اگر وہ ان 3 پر بھی آتا تو ہو سکتا تھا کہ 3 بھی ہار جاتا، لیکن 2 پر گیا اور دونوں سیٹیں ہار گئی. اب ایسا مت ہونے دینا. جب مشینیں گاڑی میں رکھی جا رہی ہوں، گاڑی کی تلاشی لینا کہ پہلے سے تو اس سے مشینیں نہیں ہیں، اور موٹر سائیکل گاڑی کے پیچھے لگا دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے رات میں گاڑی روک کر یہ مشینیں بدلنے مت دینا مشینیں. اور منڈی تک گاڑی کے ساتھ چلے آنا. انشاءاللہ یہ کر لو گے تو کم سے کم 1.5 لاکھ ووٹ ہوتی ہے. آپ سب کا اور سارے بھائی بہنوں کا جو یہاں ہمارے چناؤ میں اس سخت موسم میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ بھی ساتھ دیں گے. میرے بھرم کا بھی سوال ہے، خدا نہ کرے اگر ہم نہیں جیتے تو کانٹے بڑھا دیے جائیں گے، کانٹے کم نہیں ہوں گے. ہے اندازہ کتنی دعائیں کی ہیں میری رہائی کے لیے، کس قدر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. روئے ہو آپ اللہ کے سامنے، میرے لیے کیا رشتہ ہے میرا آپ کا، مگر روئے ہو آپ، کچھ معلوم ہے. رو کر میری زندگی کی اور رہائی کی دعائیں کی ہیں آپ نے. آج وہی شخص جو آپ کی دعاؤں سے زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سے پھر یہ کہنے آیا ہے کہ نہ میں نے کل آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور نہ آنے والے کل آپ کے ساتھ دھوکہ کروں گا.
اور صحیح فیصلہ یہی ہے کہ اعظم گڑھ میں بھی اور رامپور میں بھی سماجوادی پارٹی کے دونوں کینڈیڈیٹس کو جیتنا چاہیے. کوئی سرکار پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہماری غیرت کا حساب ہونا ہے کہ ہمارے اندر کتنی حس باقی ہے، کتنی غیرت باقی ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہم کچھ کر سکے یا نہ کر سکے ایک بٹن دبانے کی حیثیت ضرورت ہے. رامپور اعظم گڑھ کے لوگ باقی کے ہندوستان کو ایک سندیش دیں گے کہ اتنے ظلم کے بعد بھی ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا. ہو سکتا ہے تمہارا یہ فیصلہ دے کر باقی ہندوستان کے لوگ بھی تمہارے پیچھے چل رہے ہیں. بہت شکریہ.